أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن
تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. अंदर बात कर बाहर
قرآن پاک لے لو، سادہ قرآن پاک الماری سے ساتھی آرام سے اٹھو اور لے لو، دو دو تین تین ساتھی ایک ایک قرآن پاک لے لو، آرام سے آرام سے آرام سے۔ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا منظور و مقبول فرمائے۔
اور تمام موانعات دور فرمائے اور پایہ تکمیل کو محض اپنے فضل و کرم سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھی باہر کے بھی آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی تمام مسلمان جو بھی بیچارے مریض ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جس بندے کے اوپر قرضہ ہے اللہ ان کا قرضہ ادا کروائے، اور جس بندے کی جو بھی پریشانی اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرمائے اللہ پاک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ سلسلہ تفسیر جو ہے جی، اس کے بانی مبانی ہیں حضرت سیدنا مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملتاً۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طبعی طور پر ویسے بھی ذہن ثاقب عطا فرمایا تھا اور بڑے متبحر عالم دین تھے، بڑے محدث تھے، اور پھر آپ نے تفسیر قرآن پاک پڑھی ہے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس۔ حضرت جب گئے تھے نا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس حدیث پاک پڑھی تو پھر ان سے عرض کیا کہ میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، تو حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے کچھ تفسیر پڑھائی بعد میں، پہلے فرمایا تو جا مولوی مظہر کے پاس پڑھ۔ تو مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے تفسیر قرآن پڑھی ہے۔ مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ شاگرد ہیں شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے۔ شاہ اسحاق رحمہ اللہ مشہور ہیں، محدث گزرے ہیں ہندوستان میں بھی تعارف کراتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ وہ شاگرد تھے شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ کے، وہ شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے، اور وہ شاگرد تھے اپنے باپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے۔ اس طرح حضرت مولانا حسین علی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے درمیان تین واسطے ہیں، تین واسطے، مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ، شاہ اسحاق رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تین واسطوں سے، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو تو آپ سب جانتے ہو، ان کا لقب ہے مسند الہند۔ کیا لقب ہے؟ مسند الہند۔ ہندوستان کے اندر جس بندے نے بھی حدیث پڑھی ہے یا تفسیر پڑھی ہے وہ شاہ ولی اللہ کے بغیر اوپر نہیں گیا۔ جس بندے نے بھی حدیث پڑھی ہے یا تفسیر پڑھی ہے اس کی سند میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ضرور آئے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ عرب گیا ہے اور پڑھ آیا ہے تو اور بات ہے۔ یہ علاقہ جو ہے خطہ ہندوستان پاکستان کا ہندو پاک جسے کہا جاتا ہے، اس خطے میں جس بندے نے بھی حدیث پڑھی ہے یا تفسیر پڑھی ہے اس کی سند میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ضرور آتے ہیں، ان کے بغیر اوپر نہیں جاتا۔ تو یہ ہندوستان کی سند ہے، یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہندوستان کی سند ہے۔ پورے ہند پاک کے اندر قرآن اور حدیث کی سند ان کے ذریعے اوپر جاتی ہے۔
حالانکہ ان سے پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ گزرے ہیں، انہوں نے بھی حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن اللہ پاک نے جس بندے کو جو شرف دینا ہوتا ہے وہ اسی کے حصے میں آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہیں مسند الہند ہیں۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے تفسیر پڑھی، پہلے مولانا محمد مظہر رحمہ اللہ کے پاس، پھر آگے دوبارہ حضرت گنگوہی کے پاس تھوڑی سی تفسیر پڑھی، پھر واپس آئے۔ پھر مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد بہت ہیں، ان میں ایک مخصوص شاگرد غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملتاً، حضرت نے اپنے استاد کے پاس تفسیر پڑھی، پھر ان کے فوائد بھی قلم بند کیے، جس کا نام جواہر القرآن ہے۔ جواہر القرآن کے نام سے 3 جلدوں میں تفسیر ہے۔ پھر شیخ القرآن رحمہ اللہ کے پاس بھی بہت لوگوں نے پڑھی، ہزارہا لوگوں نے ان کے پاس تفسیر پڑھی۔ ہمارے والد صاحب قبلہ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی یہاں سے گئے وہاں پنڈی، اور وہاں جا کر انہوں نے تفسیر پڑھی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے پاس۔ اس طرح یہ سلسلہ ہمارا تفسیر کا جو ہے نا، اس کا سلسلہ نسب میں آپ کو عرض رہا ہوں۔ اب یہ تفسیر جو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کے اندر اصطلاحات آئیں گی جو لکھی ہوں گی، تو اس لیے ہم پہلے پڑھتے ہیں اصطلاحات جو قرآن پاک میں کام آئیں گی بندے کو، سمجھا جی؟ اس کے بعد پھر پڑھیں گے مسئلہ الہ، پھر اس کے بعد یکم شعبان سے قرآن پاک شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے پاس کاپی ہے، کتاب ہے نا؟ قرآن پاک بند کر دو ابھی، میں انشاءاللہ خود کہوں گا جب تو اس وقت کھولنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ میں جب کچھ عرض کروں تو آپ حضرات نے متوجہ ہو کر میری طرف دیکھنا ہے، کتاب میں نہیں دیکھنا۔ کتاب میں اس وقت دیکھنا ہے جب میں کہوں، سمجھا جی؟ یہ مہربانی کرنی ہے آپ نے۔ کتاب سبق سے پہلے کتاب کا مطالعہ کر کے آیا کرو، یا یہ ہے کہ بعد میں دیکھا کرو، اب کتاب میں نہیں دیکھنا۔ پہلی اصطلاح ہم اس کو کہتے ہیں دعوی صورت۔ توجہ فرماؤ، میری طرف دیکھو، کتاب کھول لو اور میری طرف دیکھو، اوپر دیکھو۔ دعوی صورت کیا ہے؟ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی، تو کہیں کہیں نیچے لکھا ہوگا دعوی صورت۔ اب عام آدمی کہتا ہے یہ کیا چیز ہے، دعوی صورت کیا ہے؟ آج سمجھ لو، صورت کا جو اصلی مضمون ہے، جو بنیادی مضمون ہے، اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں دعوی صورت۔ یہ مختصر لفظ میں نے بیان کر دیے۔ صورت کا جو اصلی مضمون ہوتا ہے، جو بنیادی مضمون ہوتا ہے، جو مقصودی مضمون ہوتا ہے، اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بس جہاں بھی لکھا ہوا آ جائے نا دعوی صورت، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ صورت کا مرکزی مضمون ہے، مقصودی مضمون ہے، اصلی مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے۔ صورتیں تو ہے نا بڑی بڑی، مثلا سورۃ البقرہ بڑی ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، کئی باتیں ہیں اس کے اندر، مسائل ہیں، عقائد ہیں، سب کچھ ہے۔ جو مرکزی مضمون ہوگا، اصلی مضمون ہوگا، بنیادی مضمون ہوگا، اس کو ہماری اصطلاح میں کہیں گے دعوی صورت۔ سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں جی۔ دعوی صورت جو ہے، اس کی مثال ہے تخم اور بیج کی۔ درخت کا تخم ہوتا ہے نا، بیج زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے اگتا ہے درخت، وہ بڑا بڑا درخت ہو جاتا ہے۔ تو ہر شاخ میں اس تخم اور بیج کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح تخم اور بیج کا درخت کی ہر شاخ میں اثر ہوتا ہے، اس طرح دعوی صورت کا صورت کی ہر آیت میں اثر ہوتا ہے، ہر آیت میں اثر ہوتا ہے۔ پوری آیتیں جو ہیں صورت کی،
ان کے لیے دعویٰ بمنزلہ محور ہوتا ہے۔ بمنزلہ، یہ سارے الفاظ تمہارے سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، سمجھا نا تھی؟ بمنزلہ محور سمجھتے ہو؟ دیکھا ہے تم نے محور؟ ہاں جی، محور کس کو کہتے ہیں؟ چکی دیکھی ہے جو چکی چلتی ہے، جو دانے پیستے ہیں نا، تو نیچے والا ایک ہوتا ہے، ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، نیچے والے کے درمیان میں ایک لوہا کھڑا ہوتا ہے، ہاں جی، اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا گھوم رہا ہوتا ہے سارا، اس درمیان والے لوہے کو عربی میں محور کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محور۔ چونکہ وہ محور ہوتا ہے، اسی کے ارد گرد چکی گھوم رہی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو اوپر والا پتھر ادھر ادھر ہو جائے۔ درمیان والے لوہے کو، کیل کو کیا کہتے ہیں؟ محور کہتے ہیں۔ اس محور کے ارد گرد چکی گھومے گی، ادھر ادھر کبھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے، پوری سورت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہر آیت کے اندر اس دعوے کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی آیت اس دعوے کو ثابت کر رہی ہوتی ہے، کوئی آیت دعوے کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، کوئی آیت دعوے کے نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا ہوتا ہے۔ بہرحال پوری صورت اسی دعوے کے ارد گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ جس طرح محور ہوتا ہے، یہ دعویٰ صورت کا پوری صورت کے لیے محور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی میری سب کو؟ ہاں، چھوٹے بڑے سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں میں، دعویٰ صورت کس کو کہتے ہیں جی؟ صورت کے بنیادی، اصلی اور مرکزی مضمون کو ہماری اصطلاح میں دعویٰ صورت کہتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ایک صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک صورت کے دو دعوے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک صورت کے 3 دعوے ہوتے ہیں، اور ایسی بھی صورتیں ہیں جن کے 4 دعوے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک صورت کے 4 دعوے بھی ہیں۔ کبھی ایک دعویٰ ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں۔ مرکزی مضامین جو ہیں، بنیادی مضامین، اصلی مضمون، اس کو ہماری اصطلاح میں دعویٰ صورت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی دلیل کے بیان کے اندر۔ یہ بات ختم ہو گئی، یہ فائدہ ختم ہوا۔ دوسری اصطلاح دلیل، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل۔ آپ پڑھے ہوئے ہو، پڑھا ہوا ہے آپ نے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ ما یثبت بہ الدعویٰ، وہ چیز جس کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں۔ ما یثبت بہ الدعویٰ، جس کے ساتھ دعوے کو ثابت کیا جائے۔ پھر آپ نے منطق بھی ازبر کی ہوئی ہے، مرکات، ایتھاغوجی وغیرہ، کہ دلیل لفظی اور غیر لفظی، ہاں جی، تعریفات یاد کی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اس لیے میں وہ لفظ نہیں بول رہا، وہ لفظ جس کے ساتھ دعوے کو ثابت کیا جائے نا، وہ چیز جس کے ساتھ دعوے کو ثابت کیا جائے، تاکہ لفظ غیر لفظ ثابت کے اندر آ جائے۔ ما یثبت بہ الدعویٰ، وہ چیز جس کے ذریعے دعوے کو ثابت کیا جائے اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے 4 قسم کے دلائل آتے ہیں۔ کتنی قسم کے جی؟ 4۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دلیل عقلی محض۔ نمبر 2 دلیل عقلی اعترافی، یہ مختصر نام ہے، دلیل عقلی اعترافی، لیکن لمبا نام ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، ہاں جی۔ دلیل عقلی کا مختصر نام کیا ہے؟ اعترافی، دلیل اعترافی۔ قرآن پاک میں بھی یہی لکھا آئے گا۔
اور لمبا نام اور اصلی نام ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ نمبر 3 ہے دلیل نقلی۔ نمبر 4 ہے دلیل وحی۔ سمجھا کتنی قسمیں جی؟ 4۔ اللہ پاک قرآن پاک میں مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے 4 قسم کے دلائل ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا قسم دلیل عقلی محض، نمبر 2 دلیل عقلی اعترافی علی سبیل الاعتراف من الخصم، نمبر 3 دلیل نقلی، نمبر 4 دلیل وحی۔ یہ 4 قسم کے دلائل اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں۔ فی الحال آپ نے کتاب میں نہیں دیکھنا، آپ میری طرف دیکھو، میں جو بیان کروں اسے سمجھو آپ بس، نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، اوپر سمجھو بات کو۔ دلیل عقلی محض کیا ہے جی؟ دلیل عقلی محض وہ دلیل ہے جس میں وہ امور ذکر کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ دلیل عقلی محض وہ دلیل ہے جس میں وہ امور ذکر کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے وہ امور ذکر فرمائیں گے جو ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ یعنی توجہ فرماؤ، اب میں اصلی لفظ بول رہا ہوں، یہ لفظ تو ہیں جو مشہور ہیں، جو لکھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات مولوی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ دلیل وہ چیز ہوتی ہے جس کو مخاطب تسلیم کرتا ہو، جس کو یہ بڑا قیمتی فائدہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ دلیل وہ چیز ہوتی ہے جس کو مخاطب تسلیم کرتا ہو۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ دہری ہے، خدا کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، تم اس کو قرآن کا حوالہ دو، قرآن کے فلانی صورت میں فلانی آیت ہے، وہ کیا مانے گا؟ وہ تو کہے گا میں تو نہیں مانتا، لا اسلم۔ دہری کو تم ایسی دلیل دو جس کو وہ مانتا ہو، سمجھا نا جی؟ تو مسئلہ توحید کو جو ثابت کیا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے اے مخاطب تو مانتا ہے کہ آسمان اللہ نے پیدا کیے، زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں، چاند سارے سورج اللہ نے پیدا کیے، وہ کہے گا ہاں میں مانتا ہوں۔ تو مبلغ کہے گا کہ جب یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو اپنے عقل سے غور کر کہ جب ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ آئی ہے؟ میں اس کو پھر مختصر کروں گا، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے میں نے لمبی بات کر دی ہے۔ وہ امور جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی امور عقلیہ مسلمہ عند المخاطب کو پیش کر کے مخاطب کو دعوت فکر دیں گے، اے مخاطب تو غور و فکر تو کر کہ جب یہ چیزیں پیدا کرنے والا اور بنانے والا اور یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے تیرے نزدیک، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ تو مانتا ہے کہ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو عبادت کرنے کے لائق بھی اللہ ہے جی۔ اس کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے عقل کے ساتھ سوچ، غور کر، فکر کر۔ جب وہ غور و فکر کرے گا، اگر سلیم عقل ہوگا تو وہ ضرور مان لے گا، وہ ضرور مان لے گا کہ یہ کام اللہ کر رہا ہے، تو امام سجدے کیوں غیروں کو کرتے ہیں؟ بات سمجھ آئیے؟ پھر میں مختصر کہہ رہا ہوں، دلیل عقلی محض وہ دلیل ہے جس میں وہ امور ذکر کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، یعنی ان امور کو ذکر کر کے مخاطب کو دعوت دی جائے غور و فکر کرنے کی کہ تو غور و فکر کر اور تو سمجھ کہ یہ کام جب صرف اللہ کر رہا ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ دلیل عقلی محض کیا کہا جاتا ہے جی؟ میں مثال دیتا ہوں، توجہ فرماؤ۔ پھر یہ 2 قسم ہے دلیل عقلی محض، کتنی قسم ہے جی؟ 2 قسم ہے۔ ایک تو مہربانی کرو
کہ توجہ فرماؤ، نیند نہ کرو، اگر مجبوراً جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں کہ مجھے کھانا چاہتا ہے۔ ہاں، جمائی آ جائے مجبوراً تو منہ پہ ہاتھ کھا کرو، سمجھا تھی؟ اچھا جی، یہ دو قسم ہے، دلیل عقلی محض انفوسی، دلیل عقلی محض آفاقی، انفوسی اور آفاقی۔ انفوسی وہ ہے جس میں انسان کے بدن یا بدن کے کسی حصے کا ذکر ہو، کان کا، آنکھ کا، ہاتھ کا، دل کا، دماغ کا، اس کو کہیں گے انفوسی۔ اور اگر آفاق کا ذکر ہو، جہان کا، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، اس کو کہیں گے دلیل عقلی محض آفاقی۔ دلیل عقلی محض کتنی قسم ہے؟ انفوسی اور آفاقی۔ اگر انسانی جسم یا اس کے کسی حصے کا ذکر ہو تو اسے دلیل عقلی محض انفوسی کہا جاتا ہے۔ اگر آفاق کا ذکر ہو انسان کے علاوہ باقی جہان کا، اس کو دلیل عقلی محض آفاقی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں انشاءاللہ پڑھیں گے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فی الآفاق وفی انفسہم، فی الآفاق سے آفاقی اور فی انفسہم سے انفسی نکلی ہے۔ اب آپ قرآن پاک کھولو، ابتدا کھولو سورۃ بقرہ کا، ہاں جی، بقرہ کھولو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، بقرہ کی ابتدا تیسرا رکوع ہے۔ کھول لیا ہے سارے ساتھیوں نے؟ ہاں جی، اب اندر دیکھو، کان میری طرف لگاؤ، عین لکھا ہے، عین، یا ایھا الناس کے حاشیے پر عین لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ عین، حاشیے پر یہ عین لکھا ہے۔ جہاں جہاں رکوع آتا ہے وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اب ایک ہندسہ وہ ہے جو عین کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، کتنی ہے؟ دو ہے۔ عین کے درمیان میں کتنی ہے؟ اور عین کے نیچے؟ اچھا، اب یہ سمجھو بات، آج تک ماشاءاللہ تلاوت تو کرتے رہے آپ۔ عین کے اوپر جو ہندسہ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ سورت کا رکوع نمبر اتنی ہے، یہ سورت کا رکوع نمبر بتا رہا ہے، کس کا؟ اب عین کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کا معنی دو رکوع مکمل ہو گئے، یا ایھا الناس سے تیسرا شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس سے، سمجھ لو بات کو، یا ایھا الناس سے تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ عین کے درمیان میں کیا ہے جی؟ یہ آیات کی تعداد بتا رہا ہے کہ اس رکوع جو گزشتہ رکوع ہے اس میں اتنی آیات تھیں۔ کتنی آیات تھیں؟ 13۔ یہ جو رکوع گزرا ہے نا پیچھے، ہاں جی، قدیر تک، اس رکوع میں کل کتنی آیات ہیں؟ 13 سجدہ۔ اور نیچے جو ہندسہ لگا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پارے کا رکوع ہے۔ الف لام میم سے جہاں تک کتنی رکوع ہو گئے؟ 2، اور یہ تیسرا رکوع ہے۔ یہ سورت کا بھی تیسرا رکوع ہے، پارے کا بھی۔ جب یقول السفہاء شروع ہوگا، دیکھ لینا، بھی نہیں، بعد میں دیکھ لینا، اس کے بعد عین کے نیچے 1 لکھا ہوگا، عین کے نیچے کہ پارے کا، پارہ تھا یقول کا پہلا رکوع ہے، سمجھا نا؟ اوپر جو ہے وہ 1 نہیں ہوگا، وہ تو 30 ہوگا یا 29 ہوگا یا جتنی بھی ہوگا، وہ سورت کے رکوع اوپر لگے ہوتے ہیں۔ میں نے عین کے اوپر والے عدد کو پکڑنا ہے، آپ نے بھی درمیان والا اور نیچے والا وہ مفروغ عنہا، سمجھا نا تھی؟ ہم نے دیکھنا ہے اوپر والے کو۔ جب میں کہوں کہ رکوع نمبر فلاں، آپ نے عین کے اوپر کو دیکھ کر ماقبل میں دیکھنا ہے۔ اب میں اگر میں چاہوں تو کہوں گا سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2، ہاں جی، نہ،
رکوع نمبر 2 نہیں ہے یہ کیا ہے؟ 3 شروع ہو رہا ہے 3 شروع ہو رہا ہے۔ آپ کہو گے 2، میں نے کہا میں کہوں 2 تو یہ غلط ہے، یہ درست، کیونکہ 2 ختم ہو گیا قدیر تک، اب یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب میں کہوں گا رکوع نمبر 3، کیا؟ ہاں اب وہی بات، رکوع نمبر 3 کہوں گا، آپ سمجھ لینا کہ 3 کے ماقبل میں ہم نے دیکھنا ہے، یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ یا ایھا الناس اعبدوا جہاں ختم ہوگا نا تو وہاں 3 لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ 3۔ آ جاؤ اب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جناب قرآن پاک جب پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ تو میں بتاؤں گا کہ یہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ ہے، کیا ہے؟ ہاں، تو اتنی لمبی چوڑی سورت ہے، اس کا مقصودی مضمون ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ سورت کا مقصودی مضمون ہے، سورت کا بنیادی مضمون ہے، سورت کا مرکزی مضمون ہے، پوری سورت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ دعوی سورت ہے۔ یہ کیا ہے جناب؟ اب آؤ پڑھو جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اب میرے طرف دیکھو، میں فائدہ عرض کروں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو عبادتیں کرو اپنے رب کی۔ عبادت کی تشریح انشاءاللہ مسئلہ الہ میں آئے گی۔ یہاں ایک فائدہ محتم بشان فائدہ عرض کرنا ہے جو پورے قرآن پاک میں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کو سوال جواب بنا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو، حالانکہ یہ صورت جب نازل ہوئی اس وقت یہود تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، نصارہ تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انشاءاللہ مسئلہ الہ میں تفصیل آئے گی۔ جب عبادت پہلے ہو رہی تھی تو پھر امر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرو، عبادت تو پہلے ہو رہی ہے، مشرکین بھی عبادت کر رہے ہیں، یہود بھی عبادت کر رہے ہیں، نصارہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ آئے ہیں جی؟ جو کام بندہ نہیں کر رہا اس کو کہا جائے، جو طالب علم سبق نہیں پڑھتا اس کو کہا جائے سبق پڑھ، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ ہاں جی، عبادت اللہ پاک کی پہلے ہو رہی تھی، یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، مشرکین عرب بھی کرتے تھے، پھر اللہ کیوں کہتا ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو؟ اور آج کا مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے اللہ پاک کو۔ جواب، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے ایک بڑا عجیب قانون پیش فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، کل عبادت، یہ یاد کرو، کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، جہاں جہاں قرآن پاک میں عبادت کا حکم آیا ہے وہاں عبادت مراد نہیں، وہاں توحید فی العبادت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ توحید فی العبادت۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت تو پہلے ہو رہی تھی، عبادتیں کرو صرف اپنے رب کی۔ سمجھا؟ اب مسئلہ کھلا۔ یہود اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے،
اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں اور پیروں کی عبادت بھی کرتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام لات عزا وغیرہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے عبادت کا حکم نہیں دیا، عبادت تو پہلے ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا توحید فی العبادت کا، کہ عبادت کو اللہ پر بند کر دو، عبادت صرف اللہ کی کرو، کسی نبی ولی جن فرشتے نوری ناری خاکی کی عبادت نہ کرو، سمجھا؟ تو یہاں جناب اعبدو کا معنی یا ایھا الناس اعبدو جب پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک میں تو وہاں نیچے لکھا ہوگا صرف، کیا لکھا ہوگا؟ رب کے نیچے لکھا ہوگا صرف، یہ صرف کہ میں نے سارا سوال حل کیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں عبادتیں کرو اپنے رب کی، نہ عبادتیں کرو صرف اپنے رب کی، سمجھ آیا ہے؟ عبادت سے مراد کیا ہے؟ بولو سارے چودھری بولو، توحید فی العبادت مراد ہے، عبادت کا حکم نہیں، عبادت پہلے ہو رہی تھی، اور جہاں جہاں بھی قرآن پاک کے اندر یہ حکم آئے گا وہاں عبادت مراد نہیں، توحید فی العبادت مراد ہے۔ آ جاؤ اب، یا ایھا الناس جلالین والے نے نکالا ہے وحیدو، کیا نکالا ہے؟ اعبدو کے بعد وحیدو۔ اب زبردست اشکال ہے کہ عبادت اور ہے، توحید فی العبادت اور ہے، یہ کیسے تفسیر کر رہا ہے؟ تو استاد ہوگا کوئی تو سمجھائے گا کہ یہ مرادی معنی ہے، یعنی اللہ کی مراد واضح کر رہے ہیں، اللہ کی مراد اعبدو نہیں، اللہ کی مراد وحیدو ہے، سمجھا؟ مفسرین کرام کبھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں لغوی اور کبھی اس کی مراد بیان کرتے ہیں کہ مراد کیا ہے، تو یہاں مرادی معنی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادتیں کرو تم صرف اپنے پروردگار کی۔ اب آگے جناب دلیل شروع ہو رہی ہے، یہ تو ہے دعویٰ، کیا ہے؟ عبادتیں کرو صرف اپنے رب کی۔ اب مخاطب نے سوال کیا کہ تیرے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ تو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ نے آگے دلیل دی ہے، الذی خلقکم، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تمہارے باپ دادے۔ ہاں جی، اب میری طرف دیکھو جی، مشرکین مکہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے مسئلہ میں، تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے کہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے معبود نہ کوئی اور ہستی۔ جب وہ تسلیم کرتے تھے تو اللہ نے امور عقلیہ مسلمہ عند المخاطب کو پیش فرمایا، امور عقلیہ، وہی بات آ رہی ہے، امور عقلیہ مسلمہ عند المخاطب پیش فرمائے۔ اے بابا مانتے ہو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا۔ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا۔ بابا جب تمہیں اور تمہارے آباء کو اللہ نے پیدا کیا تو عقل کے ساتھ ذرا غور و فکر کرو کہ پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ آئیے بات، یہ دلیل عقلی محض انفسی ہے، دلیل عقلی محض انفسی، کیونکہ ہمارا ذکر ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا ذکر ہے، تو انفسی ہے۔ یہ وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے۔ یہ لعلکم ہے نا، یہ لعلکم کا تعلق عبودو کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عبادتیں کرو تم صرف اپنے پروردگار کی تاکہ تم بچ جاؤ اس کے عذاب سے۔ لعلہ ترجی کے لیے نہیں ہے، یہ لعلہ بمعنی کہ ہے، تاکہ تم بچ جاؤ اس کے عذاب سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بستر اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی پت نکالا، اس کے ذریعے کئی قسم کے پھل تمہیں روزیاں دینے کے لیے۔ یہ دلیل عقلی محض آفاقی ہے،
دلیل عقلی محض آفاق کا ذکر ہے نا جی، زمین کا ذکر ہے، آسمانوں کا ذکر ہے، بارش برسانے کا ذکر ہے، زمین سے نباتات اگانے کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم مانتے ہو کہ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش برسا کر زمین سے نباتات اگانے والا اللہ ہے، جب یہ مانتے ہو تو پھر غور کرو، ذرا فکر کرو، اپنے عقل کے ذریعے سوچو کہ پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دعویٰ اور دلیل منطبق ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے بات؟ جب یہ کام تم خود مانتے ہو کہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ او بدو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہے دلیل عقلی، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ کرو تم اللہ کے لیے اور شریک، درا حالے کہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ فلا تجعلوا نتیجہ ہے، کیا ہے؟ نتیجہ۔ جب یہ کام تم مانتے ہو تو پھر اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ بس بند کر دو قرآن پاک بند کر دو، یہ فائدہ ختم ہوا۔ دعوے کی مثال بھی آ گئی، دلیل عقلی محض انفسی مثال بھی آ گئی، آفاقی کی مثال بھی آ گئی، یہ فائدہ ختم ہوا۔ اب میری طرف دیکھو، دوسرا قسم دلیل اعترافی کیا ہے؟ اور دوسرا نام کیا ہے؟ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، یا قو ما اعتراف الخصم، جو بھی کہو۔ میری طرف دیکھو، کچھ الفاظ ہیں معروفہ اور کچھ الفاظ ہیں جو وہ ضروری ہیں، اس لیے مجھے بولنے پڑتے ہیں۔ دلیل عقلی اعترافی کس کو کہتے ہیں؟ دلیل عقلی اعترافی یہ ہے کہ امور عقلیہ مسلمہ عند المخاطب، یہ لفظ بولنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ امور عقلیہ مسلمہ عند المخاطب کو بطور استفہام ذکر کیا جائے، مولوی ہو یہ لفظ ضروری ہے، بطور استفہام ذکر کر کے مخاطب کا اعتراف نقل کیا جائے۔ امور عقلیہ کو بطور استفہام ذکر کر کے ان کا اعتراف نقل کیا جائے، اس کو اعتراف ہی کہتے ہیں، دلیل عقلی اعترافی۔ ایسے نہ خیال کرو، ایک گھٹنا کھڑا کرو، ہاں اس کو بھی بتاؤ، ایک گھٹنا، ہاں طالب علموں کی شکل میں بیٹھو، آلسی پالسی، اور تو بھی رکھ دے کاپی یہاں، بہت کچھ لکھ لیا تو نے، آلسی پالسی لگا کے کوئی نہ بیٹھے، تم سمجھو بات۔ امور عقلیہ مسلمہ عند المخاطب کو بطور استفہام ذکر کر کے مخاطب کا اعتراف نقل کیا جائے، اقرار نقل کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے دلیل عقلی اعترافی یا علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اب آپ کھولو اس کی مثال، حضرت سورہ یونس کھولو، قرآن پاک کھولو، سورہ یونس، سورہ یونس کا رکوع نمبر 4 ہے۔ کوئی بات نہیں، محنت کرو گے کام بنے گا، کھولو گے میں تب آگے چلوں گا۔ رکوع نمبر 4 سورہ یونس، پارہ 11 ہے، یعتذرون، پارہ 11 ہے، سورہ یونس ہے۔ عین کے اوپر جہاں 4 لکھا ہے نا، عین کے اوپر 4 لکھا ہے، اس کے ماقبل میں تلاش کرو۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللہ. مل گیا ہے؟ سارے ساتھیوں نے کھول لیا؟ کوئی بات نہیں، کھول لو. دیکھو کھول لیا، ٹھیک ہے. سب نے رکوع نمبر 4 کھولو کھول لیا. کھول لو گے پھر میں چلوں گا، ایسی کوئی بات نہیں. بتاؤ ساتھی کو، بتاؤ، تم بتاؤ، کوئی بات نہیں. سورہ یونس ہے، عین کے اوپر جہاں 4 لگائے، اندر دیکھو، اندر دیکھو، تلاش کرو. تلاش کرنے سے عادت بنے گی، کوئی بات نہیں. یہ جو حافظ ہے نا، یہ بھی بمنزلہ غیر حافظ کے ہیں. ہاں، ان کو حافظ تھوڑے ہیں، بمنزلہ غیر حافظ کے ہیں. سارے ساتھی کھول لو. کھول لیا ہے سب نے؟ اب پڑھو. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار. خبردار ہو وہ اس قسم کا قل جہاں بھی آئے نا، اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہو، اس کا معنی ہے پوچھو. کیا معنی ہے؟ ہاں. قل من یرزقکم من السماء، حضرت ان سے پوچھو کون روزیاں دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے، یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی. ان سے پوچھو. ہاں، یہ کام کون کرتا ہے، یہ کام کون کرتا ہے، یہ کام کون کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تب ابھی کہنے لگ جائیں گے صرف اللہ. صرف کا کلمہ یہاں ضروری ہے. کہیں گے کون ہے؟ صرف اللہ. یہ کام کرنے والا صرف اللہ پاک ہے. اب اس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے دلیل عقلی اعترافی یا علی سبیل کیونکہ ان سے وہ جو جن چیزوں کو وہ تسلیم کرتے تھے ان کو اللہ پاک نے بطور استفہام ذکر کیا ہے. من کون ہے، یہ استفہام ہے. بطور ذکر فرما کر پھر فَسَيَقُولُونَ اللہ سے ان کا اعتراف نقل کیا ہے کہ وہ اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ اللہ پاک ہے. اس لیے اس کا نام ہے دلیل اعترافی. نام ہے اس کا دلیل اعترافی، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا اعتراف ہے. کیا ہے؟ ان کا اعتراف نقل کیا جاتا ہے، اس کو دلیل اعترافی کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا جی؟ بند کر دو قرآن پاک، بند کر دو. محمد تو ادھر آ جا، یہاں بیٹھ. ادھر منہ کر، ادھر طرف منہ کر، ادھر آ جا. آگے ہو کر بیٹھ، آگے تھوڑا پانی دے، 2 گھونٹ، زیادہ نہ ہو. اچھا جی، میرے طرف دیکھو. تیسرا قسم میں نے عرض کیا تھا دلیل نقلی. کیا؟ یہ نقلی جو ہے نا، یہ اصلی کے مقابلہ میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس اصلی بات نہیں ہے، نقلی بات ہے. یہ نقلی جو ہے یہ عقلی کے مقابلہ میں ہے. کس کے مقابلہ میں ہے؟ خیال کرنا. پہلے دلیل عقلی تھی، اب کیا ہے؟ نقلی ہے. دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک کوئی نقل پیش فرماتے ہیں، اس کو ہماری اصطلاح میں دلیل نقلی کہا جاتا ہے. بس مختصر بات، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک کوئی نقل پیش فرماتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی. میری طرف دیکھو جی، یہ 7 قسم ہے. دلیل نقلی کے کتنے قسم ہیں؟ 7. بعض اوقات انبیاء سابقین علیہم صلوات و تسلیمات سے نقل پیش کی جائے گی، لیکن اجمالاً کیا ہوگی؟ کسی پیغمبر کا نام نہیں ہوگا، کسی پیغمبر کا نام نہیں ہوگا. ذکر آ جائے گا پیغمبر کا تو اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالاً. دلیل نقلی از انبیاء سابقین
साबिकीन इजमालन, क्योंकि नाम नहीं है। नंबर 2, बाद औक़ात किसी खास पैगंबर का जिक्र होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो दलील नक़ली अंबियाए साबिकीन तफ़सीलन, उसको क्या कहेंगे? दलील नक़ली अंबियाए साबिकीन तफ़सीलन। अद अंबियाए साबिकीन नहीं होगा, वो नाम लिखा होगा दलील नक़ली तफ़सीली अद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दलील नक़ली तफ़सीली अद मूसा अलैहिस्सलाम। इस तरह नक़ल फरमाएंगे पाक पैगंबरों से जन्नत। बाद का अल्लाह पाक नकल पेश फरमाएंगे कुतुब साबिक़ा, कहते पहली किताबे तौरात में ये मसला है, इंजील में ये मसला है, वगैरह वगैरह। बाद का उलमाए कुतुब साबिक़ा, उलमाए कि पहली किताबों के उलमा जो थे वो भी तौहीद को मानते थे, वो मुवहिद थे। उलमाए कुतुब साबिक़ा। बाद अल्लाह पाक नक़ल पेश फरमाएंगे मलाइका से, फरिश्ते और मलाइका जो मुवहिद है। बाद औक़ात नक़ल पेश फरमाएंगे जिन्नात से, किससे? बाद औक़ात नक़ल पेश फरमाते हैं तुयूर और परिंदों से, कि ये परिंदे भी मुवहिद हैं। कितने किस्म हो गए? 7 किस्म हो गए। सबअ अक़साम है। दलील नक़ली के कितनी किस्म है? 7 किस्म है। तरतीब यही है जो मैंने अर्ज की है, तो अंदर पता नहीं क्या तरतीब है, बेहतर असल तरतीब यही है। नक़ल अद अंबियाए साबिकीन इजमालन, दलील नक़ली अद अंबियाए साबिकीन तफ़सीलन, अद कुतुब साबिक़ा, अद उलमाए कुतुब साबिक़ा, अद मलाइका, अद जिन्नात, अद तुयूर। 7 किस्म के दलाइल आप कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमाते हैं मसले तौहीद को साबित करने के लिए। अब खोलो, सबसे पहले खोलो जनाब सूरत अंबिया है, पारा 17 है, 71। सूरत अंबिया। उजत क्या करो, जल्दी करोगे देर लगेगी, तसल्ली से खोलो। मैं आपके खादिम हूँ, इंशाअल्लाह बैठा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, 17वां पारा है, 71 लिन्नास, सूरत अंबिया है, और रकू नंबर 2 है। आइन के ऊपर जहाँ 2 लिखा है ना, उसके माक़बल में तलाश करो, कोई बात नहीं। अपने दूसरे साथी की भी मदद करो। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा। आइन के ऊपर 2 कहाँ लिखा है? हाँ, इसके माक़बल में है। हाँ, ये तरीका है। आइन के ऊपर जहाँ 2 लिखा है ना जी, उसके माक़बल में 3-4 सतर पहले है। मिल गया है सबको, बात को नहीं मिला है। हाँ, आखिर वाले साथियों को भी मिल गया है सबको। अच्छा जी, ये नहीं मिला। ऊपर देखो, ऊपर वाली सतर अगले सफ़े पर। हाँ, अच्छा इधर है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई पैगंबर। जहाँ इंशाअल्लाह जब पढ़ेंगे मैं अर्ज़ करूँगा कि एक तो हम पढ़ते हैं ना कि रसूल और है नबी, यहाँ वो नहीं है। यहाँ रसूल का माना मुतलकन कासिद, अल्लाह का कासिद पैगंबर, खा वो नबी है खा वो रसूल है। और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई पैगंबर मगर वही करते रहे हम उसकी तरफ के। बेशक शान ये नहीं कोई काबिल इबादत के मगर मेरी ज़ात पाक, बस सारी बातें सिर्फ मेरी करो। ये है दलील नकली अद अंबियाए साबिकीन इजमालन।
چونکہ اس میں کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، بس مطلق فرمایا جتنی بھی پیغمبر آئے ان کے بعد یہ مسئلہ آیا ہے، سمجھا نا؟ اس انبیاء سے پہلے ہے سورہ مریم، طٰہٰ ہے، اس سے پہلے مریم ہے، سورۃ مریم کھولو، اس سے متصل ماقبل میں ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں کھولو، اس سے پہلے طٰہٰ ہے، اس سے پہلے مریم ہے۔ سورہ مریم کا رکوع نمبر 3 ہے، عین کے اوپر جہاں 3 لگا ہو نا اس کے ماقبل میں دیکھو، عین کے اوپر جہاں 3 لگا ہے اس کے ماقبل میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ مل گیا ہے سب کو؟ اچھا، یہ ہے دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام۔ اور ذکر فرماؤ اس کتاب پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑے سچے پیغمبر تھے، جب فرمایا اپنے باپ سے اے میرا ابا، کیوں یہ باتیں کرتا ہے تو نہ کی جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ دفع کر سکتے ہیں تو اس سے کسی چیز کو۔ قدرتی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا جہاں بھی ذکر ہے نا سب سے پہلے عدم سماع کا ذکر ہے، ہر جگہ دیکھو لا یسمع پہلے ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں آئے گا، آپ نے ان سے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعونهم او ينفعونكم او يضرون، سمجھا نا تھی؟ تو پہلا مسئلہ، پہلی بات کون سی ہے؟ عدم سماع کی۔ یہ دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، سمجھا نا؟ انبیاء سابقین میں سے نام لیا گیا حضرت۔ تیسرا قسم کیا تھا؟ دلیل نقلی از کتب سابقہ، کیا تھا؟ اب سبحان الذی اسری بعبدہ کھولو، 15واں پارہ، اس سے پہلے اس سے ماقبل میں آ جاؤ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پارہ 15، اس سے پہلے مل گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ آگے وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ جہاں اللہ پاک پہلی کتاب یعنی تورات کا حوالہ دے رہے ہیں، کس کا حوالہ ہے؟ تورات سے نقل پیش کر رہے ہیں، تورات سے، اور عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور بنایا ہم نے اس سے ہدایت کا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن پاک میں، اللہ تتخذوا ہے نا جی، یہ ان ہے نا، ان سے پہلے حرف جار مقدر ہوا کرتا ہے، ان اور انا سے پہلے حرف جار کا مقدر ہونا قیاسی ہے۔ نحو بھی تو ادبر کیے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، ہاں جی، ہاں، تو اس سے پہلے لام مقدر ہے، لے اللہ، اصل میں کیا تھا؟ اور یہ لام اجلیہ تعلیلیہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہ بات بظاہر چھوٹی ہے اور حقیقتاً قرآن کا مغز ہے۔ یہ کون سی بات؟ کہ یہ لام اجلیہ تعلیلیہ ہے، یہ لام کون سا ہے؟ اجلیہ تعلیلیہ، یہ علت پیش ہو رہی ہے۔ قرآن اللہ کہتا ہے میں نے موسیٰ کو تورات دی، کیوں دی؟ کیا مقصد ہے تورات دینے کا؟
لِأَجْلِ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، تاکہ نہ بناؤ تم اللہ کے سوا کسی کو بھی کارساز۔ تورات بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ بندیو اپنا وکیل صرف اللہ کو بنا لو۔ اپنا وکیل کس کو بناؤ؟ اللہ کو، یا صرف اللہ کو؟ صبح سے میں لگا ہوں ابھی تک صرف کا لفظ تمہیں یاد نہیں ہوا؟ ہاں جی، تورات میں نے دی تاکہ تم اپنا وکیل صرف اللہ کو بنا لو۔ وکیل کہتے ما یوکل الیہ الامور، جس کے حوالے کر دیے جائیں کام، تو اپنے سارے کام اللہ کے وکیل بناؤ، اس کے حوالے کر دو، اس کے حوالے کر دو اپنے ہر کام۔ تورات اسی مقصد کے لیے آئی ہے، سمجھا جی؟ لِأَجْلِ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، تاکہ نہ بناؤ تم اللہ کے سوا کسی کو بھی کارساز۔ یہ ہو گیا جناب از کتب سابقہ۔ اللہ اکبر، کتنی قسم آ گئے؟ 3 قسم آ گئے۔ دلیل نقلیت انبیاء سابقین اجمالاً، دلیل نقلیت انبیاء سابقین تفصیلاً، دلیل نقلیت کتب۔ چوتھا قسم آ رہا ہے دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ۔ اس کی مثال کے لیے سورہ بقرہ کھولو، سورہ بقرہ رکوع نمبر 14، 14، سورہ بقرہ رکوع نمبر 14، عین کے اوپر جہاں 14 لکھا ہے نا، اس مقبل میں تلاش کرو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ملی ہے آیت؟ جہاں 14 لکھا ہے اس کے ماقبل میں تلاش کرنا ہے، یہ آیت موجود ہے۔ مل گئی ہے سارے ساتھیوں کو؟ مل گئی ہے؟ تلاش جو کر رہے ہیں ان کو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ تشریح مکمل آیت کی تو انشاءاللہ تعالی آئے گی جب پڑھیں گے۔ اب ہم نے اپنا مطلب صرف سمجھنا ہے۔ یتلون کا معنی میں یتبعونہ کر رہا ہوں۔ کیا معنی ہے؟ یتبعونہ، سمجھا نا؟ خیال کرو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ مولوی جو دی ہم نے ان کو کتاب، بشرطے کہ اتباع کرتے ہوں، اس کا حق اس کا اتباع کرنے کا۔ اب مہربانی کرو، اندر دیکھو، کان میری طرف لگاؤ۔ دیکھنا اندر ہے، کان میری طرف لگاؤ۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ مبتدا ہے، یہ چاہے وہ مولوی جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اندر دیکھو، اندر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتلونہ اس کی خبر ہے، یتلونہ کیا ہے؟ لیکن یہ غلط ہے، یہ چاہے خبردار ہو وہ، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اب اوپر دیکھو، میری طرف دیکھو، اوپر دیکھو۔ اگر ہم یتلونہ کو خبر بناتے ہیں نا تو معنی کیا ہوگا؟ جن جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کا اتباع کرتے ہیں اس طرح جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ یہ بات واقع کے خلاف ہے۔ اللہ نے جن کو تورات عطا فرمائی تھی، کچھ لوگ وہ تھے جو اتباع کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو اتباع نہیں کرتے تھے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا تو کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کا اتباع کرتے ہیں اور اکثر وہ ہیں جو اتباع نہیں کرتے۔ تو یہ کہنا کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا وہ اس کا اتباع کرتے ہیں، یہ تو واقع کے خلاف ہے۔ واقع کی کیا ہے؟ خلاف ہے نا جی۔ اسی طرح ہے تورات کہ جن جن لوگوں کو ہم نے تورات دی، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ اتباع کرتے ہیں تورات کا جس طرح حق کا اتباع کرنے کا۔ یہ بات تو واقع کے خلاف ہے۔ تورات جن کو ملی ہے ان میں سے چند لوگ تھے جو اتباع کرتے تھے، اکثر تو اتباع نہیں کرتے تھے۔
اس لیے خبردار یتلونہ خبر نہیں ہے، یتلونہ حال مقدرہ ہے، کیا ہے؟ خبر ہے اولئک یؤمنون بہ، خبر کیا ہے؟ اب اوپر دیکھو، اوپر معنی سمجھو مجھ سے، پھر میں اندر چلتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، بشرط کہ اتباع کرتے ہوں اس کتاب کا جس طرح کے حق کا اتباع کا، اولئک وہ لوگ مسئلہ توحید کو ضرور مانتے ہیں۔ جو بندہ قرآن کا اتباع کرے گا اس طرح جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے، وہ مسئلہ توحید کو مانے گا۔ جس بندے کو ہم نے تورات دی ہے بشرط کہ وہ اس طرح اتباع کرتا ہو جس طرح اتباع کرنے کا، وہ بندہ مسئلہ توحید کو ضرور مانے گا۔ ہر بندہ نہیں مانے گا، وہ بندہ مانے گا جو قرآن کا اتباع کرے گا اس طرح اتباع کرے گا حق ہے، تو وہ مسئلہ توحید کو بھی ضرور مانے گا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے تورات دی ہے بشرط تورات کا اتباع کرے اس طرح جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے، تو وہ مسئلہ توحید کو مانیں گے۔ بڑی بات سمجھئے، لوگ کتنی قسم ہو گئے؟ ایک قسم وہ ہو گیا جو تورات کا اتباع کرتے ہیں جس طرح اتباع کرنے کا حق ہے۔ ایک قسم وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کا اتباع نہیں کرتے، وہ مشرک رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں ہے جی؟ اسی طرح ہے وہ لوگ جن کو ہم نے تورات دی بشرط کہ وہ اس طرح اتباع کریں جس طرح اتباع کرنے کا، بشرط کہ وہ پڑھیں تورات کو اس طرح جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ مسئلہ توحید کو مانیں گے۔ سمجھ آیا ہے؟ اب میں معنی کر رہا ہوں، پھر اپنا مطلب نکالتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب بشرط کہ پڑھتے ہوں اس کو حق پڑھنا، اس کا اتباع کرتے ہوں اس کا حق، اس کا اتباع کرنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس مسئلہ توحید پر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مولوی، وہ علماء جن کو میں نے تورات دی، وہ بھی مسئلہ توحید مان گئے، وہ بھی مسئلہ توحید، یہ ان سے نقل پیش فرما رہے اللہ باپ۔ کیا پیش کر رہے ہیں؟ دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ۔ بس کبھی کبھی اللہ پاک نقل پیش فرماتے ہیں ملائکہ سے، کس سے؟ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی موحد ہیں، توحید کو مانتے ہیں، موحد ہیں، توحید کو۔ سورہ آل عمران کھولو، پارہ 3 ہے، تلک الرسل، سورہ آل عمران ہے، ابتدا ہے رکوع نمبر 2، عین کے اوپر جہاں 2 لکھا ہو نا اس کے مقبل میں یہ تلاش کرنی آیت۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ عین کے اوپر جہاں 2 لکھا ہے اس کے مقبل میں تلاش کرو۔ 2 کہاں لکھا ہے؟ عین کے اوپر، ہاں، شاہد اللہ اوپر کھڑا ہے، شاہد اللہ۔ عین کے اوپر جہاں 2 ہو نا اس کے مقبل میں دیکھو، شاہد اللہ انہ لا الہ الا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ۔ مل گئی ہے؟ کوئی بات نہیں، نہ ملنے سے پریشان نہ ہو، سمجھا؟ علم نام ہے جستجو کا۔ علم کس کا نام ہے؟ جستجو۔ جستجو کرو گے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔
یہ پریشان نہ ہوئے کرو کہ اوئے اس کو مل گیا مجھے بھی نہیں ملا، کیا ہے اس میں، سمجھا؟ خبردار ہو، وہ مل گیا سب کو۔ آپ توجہ فرماؤ، شاہد اللہ ہو، شہادت دی ہے اللہ پاک نے کہ بے شک شان یہ نہیں کوئی قابل عبادت مگر صرف وہی، اور ملائکہ نے بھی، اور وَأُولُو الْعِلْمِ اور علماء نے بھی، سمجھا تھی؟ یہ والملائکہ تو دلیل نقلی اد ملائکہ ہے، دلیل نقلی اد ملائکہ کہ ملائکہ نے بھی لا الہ الا ہو کی شہادت دی ہے، ملائکہ بھی اسی عقیدے کے معتقد ہیں، یہ نقل اد ملائکہ ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ یہ نقل اد علماء ہے، علماء کتب سابقہ، جانتے قائما بالقسط، پڑھیں گے جب انشاءاللہ وضاحت کروں گا معنی اس کا، قائما بالقسط مبنی بر انصاف، کیا معنی کر رہا ہوں؟ یہ شہادت جو ہے شاہد اللہ والی شہادت جو ہے یہ شہادت مبنی بر انصاف ہے، کیا ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ توحید سب سے بڑا انصاف ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، توحید سب سے بڑا انصاف ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قائما بالقسط کے بہت سارے معنی کیے گئے، بس آپ یہ معنی یاد کر لو، قائما بالقسط مبنی بر انصاف، یہ شہادت جو ہے عین انصاف ہے، حق ہے، حق سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قسم آگے جی؟ 5۔ دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالا، دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلا، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از ملائکہ۔ 6 از جنات، سورہ جن کھولو، سورہ جن تبارک الذی ہے، پارہ 29 ہے، سورہ جن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ حضرت ان سے فرما دو، مل گئی آیت سارے ساتھیوں کو؟ ہاں جی، فرما دو وہی کی گئی ہے میری طرف کہ بے شک شان یہ ہے۔ توجہ کی ایک جماعت نے جنوں سے قرآن پاک توجہ کے ساتھ سنا، پس گئے اپنی قوم کی طرف، کہنے لگے بے شک ہم نے سنا، ہم نے قرآن عجباً جو بڑا عجیب ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب پڑھیں گے میں بتاؤں گا کہ عجباً مبالغہ ہے، ہونا چاہیے تھا عجیباً، کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن عجیباً، لیکن عجیباً نہیں عجباً بولا گیا، یہ مبالغتاً ہے، کیا ہے؟ مبالغہ ہے یہ۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، پس ہم تو اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا۔ حضرت آج بھی یہی ہے، پہلے بھی یہی تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، پوچھو نا قرآن کو مانتا ہے؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں، مانتا ہوں قرآن کو، لیکن قبر کے پھیرے بھی دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں، قبر کے پھیرے بھی دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں اور بزرگوں کے اٹے گھٹے دے رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے، یا علی مدد کے نعرے بھی لگا رہا ہے، کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنات نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے۔ قرآن کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ فآمنا بہ، ہم نے قرآن پر ایمان لایا، یعنی ولن نشرک بربنا احدا، ہم نے شرک سے توبہ کر لی ہے، ہم نے شرک سے توبہ کر لی ہے۔
جو بندہ شرک سے توبہ کرے گا اس نے قرآن کو مان لیا۔ جو بندہ شرک کر رہا ہے وہ کہتا رہا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، تم کہو تو نہیں مانتا، تو قرآن کا منکر ہے۔ اگر تو قرآن کو مانتا تو شرک سے توبہ کرتا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، یہ توبہ نہیں شرک ہے نا جی، کہ ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ ہم نے توبہ نکال لی بابا، ہم نے قرآن سنا، قرآن پر ایمان لایا۔ کیا معنی ایمان لایا؟ وَلَن نُشْرِكَ، یعنی ہم نے شرک سے توبہ کر لی ہے۔ شرک سے توبہ کرنے کا نام ایمان علی القرآن ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ یہ دلیل نقلی آ گئی جنات سے کہ جنات نے بھی مسئلہ توحید کو مان لیا، باوجود اتنی شریر مخلوق ہونے کے انہوں نے توحید کو مان لیا۔ انسانوں تم بھی مانو، یہ نقل پیش ہو رہی ہے جنات سے۔ آخری قسم دلیل نقلی از طیور، پرندوں سے نقل پیش کرتا ہے اللہ پاک کہ یہ پرندے جو ہیں یہ بھی موحد ہیں، سمجھا نا تھا؟ یہ پارہ کھولو 19 پارہ ہے، پارہ 19 ہے، سورہ نمل ہے، پارہ 19 وقال الذین، اوپر لکھا ہوتا ہے وقال الذین، اور رکوع نمبر 2 ہے، سورہ نمل ہے، رکوع نمبر 2 سورہ نمل کا دوسرا رکوع ہے۔ عین کے اوپر جہاں 2 لکھا ہے نا جی، اس کے ماقبل میں تلاش کرو۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ مل گئی یہ آیت سارے ساتھیوں کو؟ رکوع نمبر 2 جہاں لکھا ہے نا عین کے اوپر 2، اس کے ماقبل میں ہے، اس کے ماقبل میں تلاش کرو۔ مل گیا؟ اس ساتھی کو نہیں ملا ابھی تک، تلاش کروا لو نا، سارے ساتھیوں کو بتاؤ نا۔ ہاں یہ ہدہد کا کلام ہے جی، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نمل، یہ جگہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مسئلہ کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آئے گی کہ لمبی بات ہے، میں اب کیا آگے وہاں مسئلہ میں بات آئے گی کہ الوہیت کے لوازم 2 ہیں۔ لوازم الوہیت کتنی چیزیں ہیں؟ 2، قدرت علی کل شیء اور علم بکل شیء۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ اصول کر فرماتے ہیں کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو علیم بکل شیء ہو، ہر چیز کو جانتا ہو، اور وہ ہو سکتا ہے جو قدیر علی کل شیء، ہر کام کرنے کی اس کو قدرت اور طاقت ہو۔ جس ذات میں یہ 2 صفتیں ہیں وہ معبود بن سکتی ہے، جس میں یہ 2 صفتیں نہیں وہ معبود نہیں بن سکتی۔ اور یہ 2 صفتیں فرمایا صرف میرے پاس ہیں، لہذا معبود بھی صرف میں ہوں۔ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ بات ہے جو میں نے ابھی یاد کر دی ہے، سمجھا نا تھی؟ اب ہدہد بھی وہی بیان کر رہا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہدہد نے نکال دیا ہے۔ اب پڑھو، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہیں سجدے کرتے وہ صرف اللہ کو، وہ ذات پاک جو نکالتا ہے چھپی چھپی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں میں۔ سبحان اللہ، سارے کہہ لو سبحان اللہ۔ ہدہد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی خوراک اللہ نے زمین کے اندر چھپا دی ہے۔ اس کی چونچ ہوتی ہے نا لمبی، تو یہ اندر زمین میں سے کیڑے مکوڑے نکال کر کھاتا ہے۔ اس کی خوراک مٹی کے نیچے ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، مخبأ کیا ہوتی ہے؟ مخبأ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کو روزی دیتا ہے، یہ چونچ کے ساتھ زمین کو کوریدتا ہے، اندر سے کیڑے مکوڑے نکال کے کھاتا ہے۔ تو یہ وہی بات کر رہا ہے، یخرج الخبء، کہ وہ ذات پاک جو چھپی چھپی چیزیں نکال نکال کر مجھے کھلا رہا ہے، یعنی تصرف کر رہا ہے، یعنی ہاں وہ ذات پاک جو نکالتا ہے چھپی چھپی چیزوں کو
آسمانوں اور زمینوں میں، یہ تصرف کا ذکر ہے کہ متصرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ چھپاتے اور جو کچھ، یہ علم کا ذکر ہے۔ قدیر علی کل شین اللہ ہے اور علیم بکل شین بھی اللہ ہے، تو نتیجہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی کی ذات پاک، نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف وہی ہے رب عرش عظیم، بہت بڑے عرش کا مالک۔ یہ پرندے کی تقریر نقل کی ہے اللہ پاک نے کہ یہ پرندہ ہو کر یہ کیا ہے؟ موحد ہے۔ کیا ہے جناب؟ تو اے انسان، یہ پرندہ ہے، لا یعقل ہے لیکن وہ موحد ہے، تو عاقل ہو کر مشرک ہو رہا ہے۔ تو کچھ تو سوچ کر، تو غور و فکر کا اس بات کے اندر۔ یہ 7 قسم ہے دلیل نقلی کے، کس کے جناب؟ دلیل نقلی کے 7 قسم ہے یہ، سمجھا جی؟ میں نے کیا عرض کیا تھا کتنی دلائل آتے ہیں؟ 4۔ دلیل عقلی محض، دلیل اعترافی، دلیل نقلی، دلیل وحی، 3 قسم آ گئے۔ دلیل عقلی محض بھی آ گئی، اعترافی بھی آ گئی، نقلی بھی آ گئی۔ اب ہے گیا دلیل وحی۔ قرآن پاک بند کر دو، میرے طرف دیکھو۔ جناب یوں تو سارا قرآن وحی ہے، اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ہماری اصطلاح ہے ایک، ہماری اصطلاح میں دلیل وحی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں اللہ پاک اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمائیں کہ حضرت یہ مسئلہ بیان فرماؤ، یہ مسئلہ، اس کو ہماری اصطلاح میں دلیل وحی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یوں تو سارا قرآن کیا ہے؟ وحی ہے۔ ہماری اصطلاح میں دلیل وحی وہ ہے جس میں اللہ پاک نبی علیہ السلام کو حکم فرمائیں کہ یہ بات کہو، بیان فرماؤ، اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی کہتے ہیں۔ اب آ جاؤ پارہ 24 کھولو، فمن اظلم، سورہ حامی مومن، پارہ 24 سورہ حامی مومن، اور آخر حامی مومن کا رکوع نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 7، رکوع نمبر 7، عین کے اوپر جہاں 7 لکھا ہے نا، اس کے ماقبل میں تلاش کرو۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ لکھا ہے جی؟ مل گیا؟ تلاش کر لو، کوئی بات نہیں۔ رکوع نمبر 7 جہاں لکھا ہے نا، عین کے اوپر 7، اس کے ماقبل میں دیکھو، تلاش کر لو، پھر میں چلتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ہاں مل گیا ہے۔ حامی مومن، رکوع نمبر بتا رہا ہوں نا، عین کے اوپر دیکھو کہاں لکھا ہے، 7 عین کے اوپر جہاں لکھا ہے نا 7، اس کے مقبل میں مل گیا؟ چلو ٹھیک ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، حضرت فرما دو بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں اس بات سے کہ باتیں کروں نہ کیونکہ جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، جبکہ آگے میرے پاس واضح دلائل پروردگار کی طرف سے۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم کیا گیا یہ کہ گردن جھکا دوں میں رب العالمین کے آگے، میں اپنی گردن رب العالمین کے آگے جھکا دوں۔ یہاں قل انی نہیت
و امرتو، فرما دو مجھے اس کام سے منع کیا گیا، اس کام کا حکم کیا گیا. یہ ہے دلیل وحی. اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ دلیل وحی کہتے ہیں. بس بند کر دو قرآن پاک. اب میری طرف دیکھو، ایک فائدہ عرض کرنا ہے. فائدہ یہ ہے کہ یہ 4 قسم کے دلائل ہیں نا جی. دلیل عقلی اعترافی جو ہے نا، وہ دلیل عقلی محض کا قسم ہے ایک طرح کا. دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی، اصل یہ 3 ہیں. دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی. یہ 3 قسم کے دلائل اللہ نے کیوں پیش فرمائے؟ کیوں پیش کرتا ہے اللہ پاک یہ 3 طرح کے دلائل مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے؟ دلیل عقلی تو اس لیے پیش کی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مسئلہ توحید عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. دلیل عقلی پیش کی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مسئلہ توحید عقل کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے. دلیل نقلی پیش کی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مسئلہ توحید نقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے بھی. وہ رات دن یہی کہتے تھے نا، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا اختلاف. یہ مذہب جو توحیدی ہے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، اس نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اس نے گھڑا ہوا ہے اپنی طرف سے. ام یقولون افترا، ام یقولون افترا بار بار آ رہا ہے. اللہ پاک اس کے ذریعے جواب دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا اپنا اختراع کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ نقل کے مطابق ہے. پہلے پیغمبروں کا یہی مذہب تھا، پہلی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا، پہلی کتاب کے علماء کا یہی مذہب تھا، حتیٰ ملائکہ کا یہی مذہب ہے، جنات کا یہی مذہب ہے، پرندوں کا یہی مذہب ہے. سمجھا نا؟ وہ یہ مذہب نے کبھی نہیں سنا، اس نے خود نکالا ہوا ہے. فرمانی مخترع نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے اور یہ نقل کے مطابق ہے. تیسری دلیل دلیل وحی ہے. وہ کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے حضرت کہ لوگ کہتے کہ کوئی ضروری ہے یہی مسئلہ بیان کرنا، مسواک بیان کرو، نماز بیان کرو، صدقہ بیان کرو، روزہ بیان کرو، ضروری یہی مسئلہ بیان کرنا ہے؟ ہاں جی. ہر جمعہ توحید ہے، کوئی اور مسئلہ بھی بیان کرو، ہمیشہ جمعہ میں توحید ہوتی ہے اور مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا عادت کو جواب دے دو کہ میں کیا کروں، میں مجبور، مجھے خدا نے کہا ہے کہ بیان کرو. سمجھا نا؟ میں مجبور ہوں. تو یہی کہتے تھے نا کہ مسئلہ بیان نہ کرو، کوئی اور مسئلہ بیان کرو. اللہ نے فرمایا میں ان سے کہہ دو مجبور ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے تو خطرہ ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ مسئلہ بیان نہ کیا تو عذاب یوم عظیم کا مجھے خطرہ ہے. میں مجبور ہوں بابا، مجھے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. سمجھا نا؟ بس یہ فائدہ ختم ہوا. اور اطلاع آ رہی ہے تیسری، تنویر دعویٰ. کیا ہے جی؟ تنویر دعویٰ. میری طرف دیکھو جی. تنویر دعویٰ یہ ہے کہ دعوے کا کچھ حصہ مخاطب سے تسلیم کرا لیا جائے. دعوے کا کچھ حصہ مخاطب سے تسلیم کرا لیا جائے اور اس کے بقیہ حصے اپنی طرف سے بیان کر دیے جائے مخاطب کے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے مخاطب، گویا کہ اس کو بھی تسلیم کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تنویر دعویٰ. پھر سن لو، دعوے کا کچھ حصہ مخاطب سے تسلیم کرا لیا جائے دلیل عقلی اعترافی کے ذریعے، اور بقایا حصے اپنی طرف سے بیان کر دیے جائیں مخاطب کے سامنے. وہ چپ کر کے سن لیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بھی وہ مانتا ہے. اب سورہ حامیم سجدہ کھولو، سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 ہے،
سورہ حامیم زخرف تیجا نہیں جی، حامیم زخرف ہے، پارہ 25 ہے، سورۃ حامیم زخرف کی بالکل ابتدا ہے۔ حامیم زخرف کی بالکل ابتدا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ مل گیا ہے، سورت کی ابتدا ہے جی، 2-3 سطریں نیچے، سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے 3-4 سطر نیچے، حامیم زخرف، حامیم زخرف اوپر لکھا ہے نا، زخرف اوپر لکھا ہوتا ہے، یہی ہے۔ آگے چلو، اوپر دیکھو، اوپر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ مل گیا جی۔ اور البتہ اگر ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، تجھے نہیں ملا؟ حامیم زخرف کہاں ہے؟ اوپر لکھا ہوتا ہے نا، اوپر لکھا ہوتا ہے، زخرف کہاں ہے؟ یہ یہاں یا خدا کا بندہ پیچھے کھولو، کہاں جا رہا ہے تو؟ زخرف ہے نا، ہاں ابتدا میں آ جا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھو کتنے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ لَيَقُولُنَّ کا معنی کیا ہے؟ 2 دفعہ لفظ ضرور بولنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ یہ آپ نے پڑھا ہوا ارشاد الصرف بھی تو ادبر ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، نون ثقیلہ جہاں آئے وہاں لفظ ضرور 2 دفعہ، اور نون خفیفہ آئے تو لفظ ضرور 1 مرتبہ۔ یہ بس کلیہ یاد کر لو، جہاں نون ثقیلہ آئے گی وہاں لفظ ضرور 2 دفعہ بولیں گے، اور اگر نون خفیفہ آئے گی تو لفظ ضرور 1 دفعہ بولیں گے۔ لَيَقُولُنَّ، البتہ کہیں، ضرور کہیں گے کہ پیدا کیا انہیں العزیز العلیم نے۔ بس جہاں تک دلیل اعترافی تھی کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، ان کا اعتراف آ گیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اب آگے اپنی طرف سے شروع ہو گئے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اچھا وہی جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بستر، اور بنایا تمہارے لیے اس کے اندر راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، بس پھیلایا ہم نے، آباد کیا ہم نے اس کے ذریعے شار مردہ کو، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے قبروں سے۔ اور وہ جس نے پیدا کیا الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، یہ سارا جناب یہ کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے اللہ نے بیان فرما دیا، گویا اس کو بھی وہ مانتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تنویر دعویٰ، سمجھا جی؟ قرآن پاک میں آئے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بعض اوقات ایک بات مجمل ہوتی ہے، پھر آگے جا کر اس کی تنویر معنی تفصیل کرتے ہیں، تنویر معنی تفصیل، اس کو منور کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، آئے گا انشاءاللہ۔ بس بند کر دو قرآن پاک۔ اور اصطلاح ہے تخویف، کیا ہے جناب؟ خوفا یخوف تخویفاً کا معنی دوسرے کو ڈرانا۔ جو لوگ دعوی توحید کو نہیں مانتے اللہ ان کو ڈراتا ہے، عذاب کا ڈراوا دیتا ہے کہ مان لو ٹھیک، ورنہ دنیا میں عذاب دوں گا، آخرت میں عذاب دوں گا، جہنم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تخویف، ڈرانا۔ پڑھیں گے نا قرآن پاک تو انشاءاللہ پھر آئے گا، لکھا ہوگا نیچے تخویف۔ پھر یہ 2 قسم ہے، اگر دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہو تو وہ تخویف دنیاوی ہے،
اور اگر آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہو تو وہ تخویف اخروی ہے، سمجھا نا تم؟ تخویف دنیاوی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے عذاب کو، ڈراوے کو، اور تخویف اخروی آخرت کے عذاب سے ڈراوے کو کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تخویف دنیاوی کا نام رکھا ہے تذکیر بایام اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ اور تخویف اخروی کو فرماتے ہیں تذکیر بما بعد الموت، تذکیر، وہ تخویف دنیاوی کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، اور تخویف اخروی کو کہتے ہیں تذکیر بما بعد الموت، جنتی تعبیر کا فرق ہے، بات ایک ہے۔ اب سورہ مریم کھولو، 16واں پارہ ہے، 16واں پارہ سورہ مریم، میرے خیال میں آخر ہے، سورۃ مریم کا بھی آخر ہے۔ قال الم اقل، سورہ مریم، کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، آخری آیت ہے نا؟ بالکل آخری آیت ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، یہ بار بار تخفیف انشاءاللہ نہیں ہے، اور کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، آیا محسوس کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو کوئی نظر بھی آتا ہے؟ ایک بھی بندہ نہیں رہا۔ اور تسمع لهم رکزا، یا سنتا ہے تو ان کے لیے جوتوں کی آہٹ، جوتوں کا آواز ہی نہیں ہے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ دنیا کے عذاب کا ذکر ہے، یہ تخویف دنیاوی ہے۔ اس سے پہلے، بالکل پہلے نا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہاں ہے یہ؟ 85 کے بعد 86 جی، یہی رکوع ہے، یہی اس سے تھوڑا پہلے، جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے نا آخری، اس سے تھوڑا سا پہلے ہے، چند سطر پہلے دیکھو، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مل گئی ہے سب کو؟ اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو، نسو کو کبنا ہانکنا سمجھتے ہو؟ لکڑی ہاتھ میں ہو، پیچھے سے جانور کو ہانک جائے، سمجھا نا؟ جانور آگے ہوں، پیچھے سے لکڑی مارتا جائے، بندہ ہانکتا جائے، اس کو کہتے ہیں یہاں مراد، یہاں سوق۔ اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف، درا حال ہے کہ وہ پیاسے ہوں گے، ان کو پیاس لگی ہوگی زبردست، اور ان کو ہم لے جائیں گے۔ اللہ سب کو پناہ عطا فرمائے گی۔ یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے۔ بس بند کر دو قرآن پاک، یہ اطلاع تخویف ختم ہو گئی، اور اطلاع تبشیر یا بشارت، تخویف کے مقابلہ میں تبشیر ہے، بشارت بھی ہے، تبشیر بھی ہے۔ دعوے کو جن لوگوں نے مان لیا، دعوے توحید کو، اللہ پاک ان کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر وہ خوشخبری بعض اوقات دنیا کی ہوتی ہے، بعض اوقات آخرت کی۔ اگر دنیا کی ہو تو بشارت دنیاویہ، اور اگر آخرت کی ہو تو بشارت اخرویہ، سمجھانا تھی؟ بشارت دنیاوی کی مثال بھی پڑھ لو، سورہ نصر کھولو، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، آخر قرآن میں جو ہے، حوالہ تو بڑا مشکل ہے، اللہ کرے مل جائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
انہو کان توابا۔ مل گئی ہے سورج؟ جب آ جائے امداد اللہ پاک کی اور فتح مکہ اور دیکھے تو لوگوں کو داخل ہو رہے ہوں اللہ کے دین میں فوج پس پاکیاں بیان کر تو ساتھ حمد اپنے رب کے اور اس سے معافیا مانگ، بے شک واللہ ہے بہت رجوع فرمانے والا۔ یہ جناب نصر اللہ والفتح ہو، یہ بشارت دنیاویہ ہے۔ کیا ہے جی؟ دنیا کے اندر اللہ کی نصرت آ جائے، مکہ فتح ہو جائے تو یہ اس کا ذکر ہے، یہ بشارت دنیاویہ ہے۔ اور بشارت اخرویہ کی مثال بھی سورہ کہف کھولو، پارہ 16 سورہ آخر ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال الم اقل، آگے جا رہا ہے تو قال الم اقل یہاں لکھا ہوتا ہے، کہاں ہے قال الم اقل؟ یہ ہے یہ صورت ہے، جہاں دیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے چلو آگے میں نے کہا ہے ادھر دیکھو، یہاں دیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ کہف کا آخر ہے بھئی۔ کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا یعنی توحید اختیار کی اور عمل کیے اچھے ہوں گے وقت ان کے باغات بہشت بری کے نزولن مہمانی، سمجھا نہ تھی؟ یہ جناب بشارت اخرویہ ہے۔ کیا ہے؟ بشارت اخرویہ، آخرت کی بشارت ہے کہ جن لوگوں نے شرک چھوڑا، توحید قبول کر لی اور اچھے کام کیے، ان کے لیے میں نے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت کا اولی داخلہ عطا فرمائے گی۔ بس یہاں اب ایک فائدہ عرض کرنا جی، یہ تخویف اور یہ تبشیر بشارت یہ توأمین ہیں۔ کیا ہیں؟ توأمین کا معنی وہ دو بچے جو ایک دفعہ پیدا ہوں، ماں کے پیٹ سے آئے نا، ان کو توأمین کہا جاتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو اللہ نے دو بچے دیے ہیں اکٹھے، ان کو تجربہ ہوگا، یا تم شادیاں کرو گے عالمہ دین کے ساتھ، ہاں جی، اور پھر تمہاری خبریں لگیں گی۔ تو بچے جو دو ہوتے ہیں نا توأمین، وہ عجیب بات ہوتی ہے مولانا صاحب، ایک روئے گا تو دوسرا رونا شروع کر دے گا، ایک کھانا مانگے گا دوسرا مانگے گا، ایک دودھ مانگے گا دوسرا مانگے گا، سمجھا نا جی؟ ان کا سارا کام اکٹھا ہوتا ہے، عجیب اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے کوئی۔ بہرحال یہ تخویف اور تبشیر جو ہے یہ توأمین ہیں، ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ جہاں بشارت آئے گی تخویف ضرور آئے گی، جہاں تخویف آئے گی بشارت ضرور آئے گی۔ پورے قرآن پاک میں آئے تو سلسلہ ہے، سمجھے؟ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سبق ہو گیا، دوسرا سبق انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد متصلاً ہوگا انشاءاللہ، بعد الظہر متصلاً انشاءاللہ۔ نماز ظہر سے پہلے اپنی کاپیاں وغیرہ لیا نا، نماز کے بعد فوراً بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ سبق کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے آیا ہے، اللہ پاک ہے محنت کرنے کی مجھے آپ کو سب کو ٹھیک دے اور قبول فرمائے۔ اور آپ نے مہربانی کرنی ہے، ایک تو خیال کرنا ہے نماز کا، نماز کی پابندی کرنی ہے، پہلے وضو کر کے نماز پہ آ جاؤ، نماز با جماعت پڑھو۔ اور ساتھ یہ ہے کہ سبق کا تکرار باقاعدہ کرو، جو کچھ پڑھو یہ باتیں ہیں ساری نئی، سمجھا نا تھی؟ تو اس کا تکرار کرو، خوب تکرار کرو۔ تیسری بات، جس بات کا طلباء خیال نہیں کرتے، سمجھا نا تھی؟ حقوق العباد کا خیال کرو
کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے نہ اٹھاؤ۔ اور خاص طور پر ہمیں تنگ کرتے ہیں طلباء، مسجد کی صفیں اٹھا کے لے گئے کمرے میں، صفیں مسجد کی ہیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں بغیر پوچھے، ہم جانتے ہیں یہ بھی گناہ میں شامل ہے، لیکن طلباء تو ماشاءاللہ اباہی ہوتے ہیں، ہر چیز مباح ہے ان کے لیے۔ خیال کیا کرو اس بات کا جی، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔